بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ کل آپ حضرات کو ایک پیغام دیا گیا تھا کہ انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پر مختصر نماز کورس کروایا جائے گا، جس میں ہر قسم کا طبقہ، چاہے وہ مدارس سے تعلق رکھتا ہو، اسکول، کالج، یونیورسٹی سے تعلق رکھتا ہو، یا اس کے علاوہ عام کاروباری طبقہ، مسلمان کسی بھی لائن کا ہو، وہ اس کورس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ نماز کورس یہ انشاءاللہ انتہائی مختصر اور جامع معنی ہوگا۔ اس کی ترتیب کچھ اس طرح ہوگی کہ اس کے کل 10 اسباق ہوں گے۔ اگر ان کو گھنٹوں پہ تقسیم کیا جائے تو کل 10 گھنٹے کا سبق بنے گا، لیکن چونکہ ہم روزانہ کی بنیاد پر 15 سے 20 منٹ کی کلاس رکھیں گے تو یہ سبق 10 گھنٹوں کے بجائے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی کل ذکر کیا تھا کہ چونکہ نماز سے پہلے طہارت حاصل کرنی ہوتی ہے، اس لیے وضو سے ہم اس کورس کو شروع کریں گے، جس میں وضو کے کچھ احکام اور مسائل کا ذکر کیا جائے گا۔ تو ہم اس کورس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر اللہ رب العزت تلاوت کرتے ہیں، فرماتے ہیں واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین۔ حدیث پاک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اول ما یرفع من الناس الخشوع۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے اس امت پر بہت کرم اور احسان فرمایا کہ اس انسان کو اپنے آپ سے براہ راست لینے کا شرف بخشا ہے، کہ یہ انسان اپنے مسائل کو، اپنی پریشانیوں کو، زندگی کے کسی بھی لمحے کا کوئی بھی مسئلہ ہے، وہ انسان اللہ رب العزت سے براہ راست حل کروا سکتا ہے۔ لیکن وہ حل کس طرح ہوگی؟ ان مسائل کو حل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت سے براہ راست ان مسائل کو لینے کا اور اللہ رب العزت سے براہ راست ان مشکلات کو حل کروانے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ ہے نماز۔ لیکن وہ نماز بھی وہ والی نماز جب ہوگی جس نماز کے ذریعے اللہ رب العزت سے مسائل حل کروائے جاتے ہیں، تب تو انسان کو اس نماز پڑھنے کا فائدہ بھی حاصل ہوگا۔ جس طرح قرآن مقدس میں آیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز تو یہ بے حیائی سے روکنے والی ہے، گناہ سے روکنے والی ہے۔ اب یہ نماز انسان کو گناہ سے اور بے حیائی کے کاموں سے اس ٹائم روکے گی جس ٹائم یہ نماز ہوئے گی، جس ٹائم یہ اقامت صلاۃ ہوگا۔ اگر یہ ادائے صلاۃ ہے، نماز کے فرائض آپ ادا کر رہے ہیں، نماز کے ارکان آپ ادا کر رہے ہیں، آپ آئے اور آپ نے تکبیر تحریمہ پڑھی، آپ نے فرائض کی رعایت رکھتے ہوئے، سنن مستحبات کی رعایت رکھتے ہوئے آپ نے نماز ادا کر لی، لیکن نماز وہ والی نماز نہیں تھی جس کو اقامت صلاۃ کہا جاتا ہے۔ نماز تو آپ کی ادا ہو جائے گی، لیکن یہ نماز آپ کو گناہ اور بے حیائی کے کاموں سے نہیں روکے گی۔ یہ نماز آپ کے مسائل حل کرنے والی نہیں ہوگی۔ فرض آپ کے ذمہ تھا، وہ آپ نے ادا کر لیا، فرض ادا ہو چکا۔ لیکن یہ کہیں کہ یہ فرض مجھے میرے مسائل کو حل کرنے والی بن جائے، یہ نماز میرے مشکلات کو ختم کرنے والی بن جائے، یہ نماز میرے اللہ رب العزت سے براہ راست مسائل کو حل کروانے والی بن جائے، یہ نماز مجھے اللہ کی نافرمانی سے روکنے والی بن جائے، یہ اس ٹائم بنے گی جس ٹائم یہ اقامت صلاۃ ہوگی۔ اب اقامت صلاۃ کس ٹائم بنے گی؟ جس ٹائم نماز میں خشوع آئے گا، نماز کے اندر توجہ آئے گی، جس ٹائم نماز کو دل اور دھیان کے ساتھ ادا کیا جائے گا،
اس ٹائم یہ نماز انسان کو گناہ سے روکنے والی بنے گی۔ قرآن مقدس کی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قد افلح المؤمنون، تحقیق کامیاب ہو گئے وہ لوگ، وہ مومن، تحقیق مومن کامیاب ہو گیا۔ اب مومنین کے آگے صفات بیان کی ہیں کہ کون سے مومن؟ وہ مومن الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنے نمازوں میں خشوع خضوع پیدا کرتے ہیں، جو خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع کو محسوس کرتے ہیں، وہ مومن کامیاب ہو گئے۔ اسی طرح قرآن مجید میں فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ نماز اور صبر کے ساتھ مدد حاصل کرو، نماز اور صبر کے ساتھ مدد طلب کرو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، آگے فرمایا لیکن یہ نماز ان لوگوں پر بھاری گزرتی ہے جن لوگوں کے اندر خشوع خضوع نہیں ہوا کرتا۔ یہ اس نماز کے ذریعے مدد حاصل کرنا ان لوگوں پر بھاری اور مشکل ہوا کرتا ہے جنہوں میں خشوع نہیں ہے۔ الا علی الخاشعون، ہاں جو خشوع اور خضوع رکھتے ہیں، جو دل اور جسم کے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، وہ نماز ان کو مدد والی کیا ہے بنا سکتی ہے۔ اس طرح حدیث پاک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اول ما یرفع من الناس الخشوع، کہ سب سے پہلے لوگوں میں سے جو چیز اٹھائی جائے گی وہ خشوع ہوگا، کہ نماز سے جب خشوع اٹھ جائے گا تو پھر انسان کا نماز میں توجہ نہیں، دھیان نہیں ہوگا، دل متوجہ نہیں ہوگا۔ نماز تو پڑھ رہا ہے، وہ مسجد میں آ رہا ہے، وہ وضو بھی کر رہا ہے، وہ ارکان بھی ادا کر رہا ہے، وہ نماز بھی ادا کر کے جا رہا ہے، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میں نے نماز میں تلاوت کون سی کی ہے، اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میں نے نماز میں کون سی کیا نام ہے اور کتنی مرتبہ میں نے تسبیح ادا کی ہے، اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ نماز میں نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، میں کون سی نماز پڑھ کر جا رہا ہوں۔ خشوع ختم ہو جائے گا۔ اب خشوع کسے کہتے ہیں؟ خشوع کس چیز کا نام ہے؟ خشوع کا مطلب ہے کہ انسان دلی طور پر متوجہ ہو، دل انسان کا حاضر ہو، دل کے ساتھ انسان نماز کو ادا کرنے والا ہو، اور اللہ کے سامنے عاجزی اور ذلت کا احساس اس کے دل سے کیا ہے ظاہر ہو رہا ہو، اور جسم سے اس خشوع کا اثر ظاہر ہو رہا ہو، اس کو کہتے ہیں خشوع۔ کہ انسان دل کے ساتھ دل کو متوجہ کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو اور اپنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کے سامنے دو زانو ہو بیٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جسم کے ساتھ کیا ہے اپنے اس اثر کو ظاہر کر رہا ہو، انسان کے جسم سے یہ خشوع اپنا اثر دکھا رہا ہو، اس کو کہیں گے خشوع۔ اب یہ خشوع حاصل کرنے کے طریقے کیا ہے؟ خشوع حاصل کرنے سے پہلے یہ بات سمجھیں کہ جب انسان کسی بڑی ہستی کے سامنے جاتا ہے تو ان کے آداب کا خیال رکھ کر جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں وزیر اعظم کے پاس جا رہا ہوں، وزیر اعلیٰ کے پاس جا رہا ہوں، گورنر کے پاس جا رہا ہوں، ایم پی اے کے پاس میں جا رہا ہوں، تو میں پورے ان کے آداب کی رعایت رکھ کر جاتا ہوں۔ کپڑے میں صحیح صاف ستھرے پہن کر جاؤں گا، خوشبو میں لگا کر جاؤں گا کہ میں ایک بڑے آدمی کے پاس جا رہا ہوں، تو مالک الملک خالق کے کائنات تو ان سب سے بڑا ہے، خالق کائنات، مالک کائنات، رب السماوات والارض، وہ تو آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے، وہ تو کائنات سے بھی بڑی کیا ہے ذات ہے۔ جب میں اس ذات کے سامنے جاؤں گا تو اس کے آداب کی میں رعایت رکھوں گا، جب اس کے آداب کی رعایت رکھ کر میں نماز ادا کروں گا تو یہ نماز مجھے فائدہ دے گی۔ اب ایک چھوٹی سی بات ہے، ہم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، سر پر ٹوپی نہیں ہوتی ہمارے، ہم مسجد کی ٹوپی استعمال کرتے ہیں۔ میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آیا یہ جو ٹوپی میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے رکھ رہا ہوں سر کے اوپر، یہی ٹوپی پہن کر میں کسی کی دعوت پہ جاتا ہوں؟ میں اس کو اپنی تحقیر سمجھتا ہوں۔ جب میں کسی عام کیا نام ہے محفل میں جانے کے لیے میں اس ٹوپے کا استعمال کرنا پسند نہیں کرتا، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر میں اس ٹوپے کا استعمال کرنا کس طرح پسند کرتا ہوں؟ اسی وجہ سے علماء نے اس ٹوپے کا استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے کہ اس میں اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے کا جو ادب ہے اس ادب کے ملحوظ نہیں رکھا جاتا۔ اس لیے آداب کی رعایت رکھ کر جب ہم نماز ادا کریں گے تو یہ نماز میری خشوع والی بنے گی، یہ نماز اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبولیت والی بنے گی۔ خشوع خضوع حاصل کرنے کے کم و بیش 20 طریقے بیان کیے جائیں گے۔ ان 20 طریقوں میں سے آج آپ کے سامنے 2 طریقے بیان کیے جاتے ہیں۔
پہلا طریقہ تو خشوع حاصل کرنے کا یہ ہے کہ انسان توجہ پیدا کرے، انسان یہ تصور اپنے ذہن میں بٹھائے کہ میں اس اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے جا رہا ہوں، میں اس اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینے جا رہا ہوں جس اللہ نے مجھے پیدا کیا، جس اللہ نے مجھے صبح کا کھانا کھلایا، جس اللہ نے مجھے شام کا کھانا کھلایا، جس اللہ نے مجھے یہ کپڑے پہنائے، جس اللہ رب العزت نے مجھے دنیا کی تمام ضروریات مہیا کی ہیں، میں اس اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری دینے جا رہا ہوں۔ جب میں حاضری دینے اس تصور سے میں جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا، اور اس تصور سے میں جب اللہ رب العزت کی عبادت کروں گا، اس تصور سے جب میں نماز پڑھوں گا، تو خود بخود یہ نماز مجھے اپنا اثر دکھائے گی، خود بخود یہ کیا ہے، نماز مجھے گناہ سے روکنے والی بنے گی۔ تو پہلی جو چیز ہے خشوع والی کہ میں توجہ پیدا کروں، میں اپنا دل اور اپنا دھیان نماز کی طرف پیدا کروں۔ اب یہ دل اور دھیان، یہ توجہ کس طرح حاصل ہوگا؟ اس کا جو بنیادی کا نام ہے، پہلے جو اسٹیپ ہے وہ ہے وضو، کہ ظاہر سی بات ہے جتنا وضو ہمارا اچھا ہوگا ہماری نماز اتنی ہی اچھی ہوگی۔ جب وضو جو ابتدا ہے، جو بنیاد ہے، طہارت، جب وہی ہماری درست نہیں ہے تو ہماری نماز کس طرح درست ہوگی؟ تو خشوع حاصل کرنے کے لیے، دل اور دھیان کا توجہ حاصل کرنے کے لیے جو پہلی جو چیز ہے کہ ہم وضو صحیح طریقے سے کریں، وضو ہم اس دھیان سے کریں، وضو ہم اس تصور سے کریں کہ میں یہ وضو حاصل کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑا ہوں گا۔ وضو میں ان آداب اور ان سنن مستحبات فرائض کی رعایت رکھ کر میں وضو کروں، اور یہ میں دھیان رکھوں کہ اس وضو کے ذریعے میرے اعضاء سے ہونے والے جتنے گناہ ہیں وہ سارے کے سارے گناہ دھل رہے ہیں۔ جب میں اس تصور سے وضو کروں گا تو یہ وضو بھی میرے لیے عبادت بن جائے گا۔ جس طرح حدیث میں آیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اذا توضأ العبد المسلم فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء، کہ جب انسان مسلمان بندہ جس ٹائم وضو کرتا ہے اور جس ٹائم یہ چہرہ دھوتا ہے تو اس چہرے دھونے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کی آنکھوں سے جو گناہ سرزد ہوئے ہوتے ہیں وہ اللہ رب العزت اس پانی کے قطرہ گرنے سے پہلے اس کے چہرے کے، اس کی آنکھوں کے گناہ کو دھو ڈالتے ہیں۔ اسی طرح جب انسان ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے ساتھ جو اس کے ہاتھوں سے گناہ سرزد ہوئے تھے، وہ قطرہ جو اس کے ہاتھوں سے زمین پر گر رہا ہوتا ہے، اس قطرے کے گرنے سے پہلے اللہ رب العزت اس کے ہاتھوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح جب انسان پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے ساتھ جو گناہ سرزد ہوئے تھے، اللہ رب العزت پاؤں دھونے کی وجہ سے اس کے گناہوں کو، پاؤں والے گناہوں کو دھو ڈالتے ہیں، پاک صاف کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ وضو کرنے کی وجہ سے یہ آدمی بالکل صاف ستھرا ہو جاتا ہے اور بالکل صاف ستھرا کھڑا ہو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ حاضری دیتا ہے۔ تو وضو میں اس تصور سے کروں کہ وضو کرنے کی وجہ سے میرے سارے گناہ دھل جائیں گے۔ ہم جب وضو کرنے کے لیے آتے ہیں، ایک تو ہماری یہ نیت ہی نہیں ہوتی کہ میں کون سی عبادت کے لیے وضو کر رہا ہوں۔ آیا، ٹوٹی کھولی، اور ٹوٹی کھولنے کے بعد وضو کرنے لگے، آس پاس پڑوس میں کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے، اس سے بات چیت کرنا شروع کر دی، بے دھیانے میں وضو کیا، نہ دعا کا اہتمام، نہ سنت کا اہتمام، پانی کا بھی اسراف، گناہ دھلنے کی طرف توجہ بھی نہیں، جس کی وجہ سے ہمارا وضو بھی وہ گناہ بن جاتا ہے، عبادت نہیں بنتا۔ تو پہلا جو اسٹیپ ہے، پہلا جو طریقہ ہے خشوع حاصل کرنے کا، وہ یہ کہ میں وضو اس تصور سے کروں کہ یہ وضو میرے گناہوں کے دھلنے کا ذریعہ ہے۔ جو میں آزاد ہوتا جاؤں گا اس آزاد سے میرے گناہ دھلنا شروع ہو جائیں گے۔ دوسری بات، مسنون طریقے سے وضو کریں۔ جو سنت طریقہ ہے وضو کرنے کا، اس سنت طریقے پر عمل کرتے ہوئے انسان وضو کرے۔ وہ سنت طریقہ کیا ہے وہ باقاعدہ پریکٹیکل کر کے آپ کو دکھایا جائے گا انشاءاللہ۔ ابھی اتنی سی بات سمجھیں کہ وضو میں ان باتوں کا دھیان دیں کہ پہلی چیز وضو میں یہ تصور پیدا کریں کہ اس وضو کی وجہ سے میرے گناہ دھل رہے ہیں۔ نمبر 2، وضو سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر 3، وضو کے دوران مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں۔ دعا ہے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ جب انسان اس دعا کا اہتمام کرتا ہے، اللہ رب العزت
اس دعا کے اہتمام کی وجہ سے اس کے وضو کو 4 چاند لگا دیتے. دیکھیں یہ دعا پڑھنا مسنون ہے. جب انسان سنت پر عمل کرتا ہے تو سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے اس عمل میں نورانیت آ جاتی ہے. اسی طرح جب وضو کر کے میں فارغ ہوں تو وضو کرنے کے بعد دوسرا کلمہ پڑھنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس طرح اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. یہ مسنون دعائیں ہیں وضو کی. ہم ان دعاؤں کا اہتمام کریں تو انشاءاللہ ہمارا وضو وہ وضو بنے گا جس کی وجہ سے میرے نماز کے اندر توجہ اور دھیان پیدا ہوگا، دل کا ہے متوجہ ہوگا، جس کی وجہ سے میرے نماز میں خشوع اور خضوع پیدا ہوگا. اور چوتھی چیز وضو میں اس بات کا خیال رکھیں کہ پانی کا اسراف نہ کریں. پانی اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت ہے. اس روئے زمین پر جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں، حتیٰ کہ پودے وغیرہ بھی، درخت وغیرہ بھی، یہ بھی بغیر پانی کے زندہ نہیں رہ سکتے. انسان ہے، اس کو پانی نہ ملے وہ انسان جو ہے پیاسا مر جائے گا. جانور ہے، اس کو پانی نہیں ملے گا وہ پیاسا مر جائے گا. پودا ہے، درخت ہے، اس کو آپ پانی نہیں دیں گے وہ بالآخر ایک دن سوکھ جائے گا. پانی اللہ رب العزت کی اتنی بڑی نعمت ہے، اس لیے اس میں اسراف سے بچیں. تو وضو کرنے کے دوران ایک تصور یہ پیدا کریں کہ اس وضو کی وجہ سے میرے گناہ دھل رہے ہیں. نمبر 2، وضو کرنے کے دوران اس بات کا خیال رکھیں کہ میں سنت کے مطابق وضو کروں، مسنون طریقے پر میں وضو کروں. نمبر 3، وضو کرنے کے دوران مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں. نمبر 4، اسراف سے بچیں، وضو میں پانی کو ضائع کرنے سے بچیں. اب وضو کے احکام اور مسائل. جب وضو میں تصور پیدا کر لیا، اب وضو کو سنت کے مطابق جب میں کروں گا تو میرا وضو جاندار ہوگا. وضو کے فرائض. وضو میں 4 فرض ہیں. نمبر 1، ایک مرتبہ سارے چہرے کا دھونا. یہ پیشانی جہاں سے بال شروع ہو رہے ہیں، پیشانی سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، یہ لو، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک سارے چہرے کا ایک مرتبہ دھونا فرض ہے. اور اس طرح دھونا کہ بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے. اگر ایک مرتبہ چہرہ اس طرح دھو لیا تو یہ فرض میرا ادا ہو گیا. اس کے بعد دوسرا فرض، دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا. یہ کونی ہاتھوں کو دھونا، کونی سمیت، یہ کونیاں بھی اس ہاتھ میں شامل ہیں. دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت ایک ایک مرتبہ دھونا، اس طرح کہ بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے. یہ دوسرا فرض ہے وضو کا. تیسرا فرض، چوتھائی سر کا مسح کرنا. یہ سر ہے آپ کا، اس سر کے آپ 4 حصے کریں. 4 حصے میں سے کسی ایک پر آپ نے مسح کر لیا، آپ کے مسح کا فرض ادا ہو چکا. چوتھائی سر کا مسح کرنا. مسح کہتے ہیں گیلا ہاتھ پھیرنا. آپ نے ہاتھ گیلا کیا، ہاتھ گیلا کرنے کے بعد اس کو سر کے چوتھے حصے پر آپ نے پھیر لیا، آپ کے سر کا مسح کا فرض حصہ ادا ہو گیا ہے، فرض ادا ہو چکا. تو تیسرا جو فرض ہے مسح کا وضو کا، وہ ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا. نمبر 4، چوتھا فرض، ایک مرتبہ ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا. دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت، ٹخنے بھی پاؤں میں شامل ہیں، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت اس طرح دھونا کہ بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے. ایک مرتبہ دھونا یہ فرض ہے. یہ وضو کے 4 فرائض ہیں. پورے چہرے کا دھونا، دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا، اس طرح کہ بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے. تو آپ کے وضو کے فرائض ادا ہو چکے. اس کے بعد وضو کی سنتیں. پہلی سنت، وضو کی نیت کرنا. وضو کی نیت نہیں کی، وضو ادا ہو جائے گا، آپ کا وضو ہو جائے گا لیکن وضو کا ثواب نہیں ملے گا. نیت کرنا. نیت کرنا کیا ہے کہ میں آیا ہوں ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے، میں ظہر کی نماز کے لیے وضو کرتا ہوں. میں نے تلاوت کرنی ہے، میں تلاوت کرنے کے لیے وضو کرتا ہوں. میں نفل ادا کرنے ہیں، میں نفل کے لیے وضو کرتا ہوں. یہ نیت کر کے وضو کرنا، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے. انما الاعمال بالنیات، کہ جب انسان کوئی عمل کرتا ہے تو اس عمل کے ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے. اگر نیت ہوگی تو اس عمل کا ثواب بھی ملے گا، اگر نیت نہیں ہے تو اس عمل کا ثواب نہیں ملے گا. تو پہلی سنت وضو کی کہ انسان نیت کرے. نمبر 2، بسم اللہ کہنا. بسم اللہ کیوں کہنا؟ کوئی بھی اچھا کام کرے تو اس سے پہلے اللہ رب العزت کا نام لینا چاہیے. وضو کرنا ایک عبادت ہے، وضو کرنا اچھا کام ہے. اس لیے جب آپ وضو کرنا شروع کریں تو بسم اللہ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں. نمبر 3، تیسری جو سنت ہے وضو کی، دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا. یہ گٹے ہیں، دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا. یہ ہے تیسری سنت کہ اچھی طرح
وہ فرض تھا کونی سمیت دھونا. اب آپ سنت ادا کر رہے ہیں, سنت کے مطابق وضو کرنا سیکھ رہے ہیں, وضو شروع کر رہے ہیں, تو بسم اللہ پڑھنے کے بعد تیسری جو سنت ہے وہ ہے کہ دونوں ہاتھ گٹے سمیت دھونا. نمبر 4, مسواک کرنا. معذرت کے ساتھ مسواک والی سنت ہم سے بالکل متروک ہو گئی ہے, چھوٹ گئی ہے. حالانکہ ایک ایک سنت اتنی افضل اور اتنی بڑی ہے کہ اگر میں ایک سنت کو حقارت کی نظر سے چھوڑ دوں, اس نظریے سے چھوڑ دوں کہ یہ سنت کیا کرے گی, تو گناہ ہوتا ہے اور عمل میں جان ختم ہو جاتی ہے. تو اس لیے کسی سنت کو ہلکا نہ سمجھیں. ہر سنت ہو سکتا ہے کہ یہ جو سنت میں ادا کر رہا ہوں, جس سنت کو میں چھوڑ رہا ہوں, اسی سنت کی وجہ سے اللہ رب العزت میرے اس عمل کو قبول کریں. اس لیے سنت کوئی بھی نہیں چھوڑنی چاہیے. ہر عمل میں جان پیدا کرنے کے لیے سنت پر عمل کرنا ضروری ہے. تو چوتھی جو سنت ہے وہ ہے مسواک کرنا. مسواک کے فوائد بھی ہیں, بلغم ختم ہوتی ہے, منہ کی بدبو ختم ہوتی ہے, دماغ تر و تازہ رہتا ہے, دانت صاف ستھرے رہتے ہیں, مسوڑے مضبوط ہوتے ہیں, مسوڑے کی بیماری ختم ہوتی ہے, حلق صاف ستھرا رہتا ہے, آواز صاف, کئی کیا ہے مسواک کے فوائد ہیں. اس لیے چوتھی سنت وضو کی مسواک کرنا. پانچویں سنت کلی کرنا. کلی کرنا کہ انسان پانی لے ہاتھ میں اور منہ میں ڈالے اور غرارہ کرے. کلی کرنے میں 6 سنتیں ہیں. ایک سنت کلی کرنا, دوسرا غرارہ کرنا. جب 3 دفعہ آپ کلی کریں گے اور 3 دفعہ غرارہ کریں گے تو ایک کلی میں آپ کو 6 سنتیں ملیں گی. تو ایک سنت پر کتنا انسان کو ثواب ملتا ہے. پھر اسی طرح 5ویں جو سنت ہے وہ ہے چھٹی سنت ناک پہ پانی ڈالنا. ناک پہ پانی ڈالنا, اس کی بھی 6 سنتیں ہیں. ایک دفعہ پانی ڈالنا, ناک چھنکنا, پھر دوبارہ ڈالنا, پھر چھڑکنا, پھر ڈالنا, پھر چھڑکنا, یہ 6 سنتیں ہو جائیں گی. نمبر 7, 7ویں سنت ہے داڑھی کا خلال کرنا. داڑھی کا خلال کرنے کا سنت طریقہ یہ جب وضو کا پریکٹیکل دکھایا جائے گا انشاءاللہ تو اس دن پھر آپ کو ساری چیزیں سمجھائی جائیں گی. نمبر 8, 8ویں سنت ہاتھوں کی انگلیوں کی طرف سے دھونا. ہاتھوں کو انگلیوں کی طرف سے دھونا, یہاں سے دھونا شروع کرنا. یہ نہیں کہ یہاں پانی ڈالیں, یہ آپ پانی ڈالیں گے ہاتھ میں اور یہاں سے آپ نیچے کونے کی طرف پانی بہائیں گے. تو انگلیوں کی طرف دونوں ہاتھوں کو دھونا. نمبر 9, ہاتھ اور پیر کی انگلیوں کا خلال کرنا. انگلیوں کا خلال کرنا یہ بھی سنت ہے اور اس سنت کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. یہ سنت بھی متروک ہو گئی ہے. اور اس میں ایک اور جو غلطی ہم کرتے ہیں کہ ہم انگلیوں کا جو خلال, ہاتھوں کا جو خلال کرتے ہیں وہ مسح کرنے کے بعد کرتے ہیں. مسح کرنے کے بعد خلال نہیں ہے, ہاتھ دھونے کے بعد خلال ہے. جس سے ہم ہاتھ دھو کے فارغ ہوں تو اس میں ہم انگلیوں کو اور ہاتھ کا خلال کریں. نمبر 10, ایک بار پورے سر کا مسح کرنا. چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے, پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے. نمبر 11, کانوں کا مسح کرنا. کان کا مسح کرنا یہ الگ سنت ہے. نمبر 12, ہر عضو کو 3 بار دھونا. ایک بار دھونا, وہ 4 فرائض تھے. پھر جب آپ ان اعضاء کو 3 دفعہ دھوئیں گے تو یہ سنت ادا ہو جائے گی. تو ہر عضو کو 3 دفعہ دھونا. نمبر 13, ترتیب سے وضو کرنا. ترتیب کیا ہے کہ پہلے انسان چہرہ دھوئے گا, پھر انسان ہاتھ دھوئے گا, پھر انسان سر کا مسح کرے گا, پھر انسان پاؤں دھوئے گا. بے ترتیب نہیں, ترتیب سے وضو کرنا. نمبر 14, پے در پہ وضو کرنا. یہ نہیں کہ ہاتھ دھوئے, ہاتھ دھونے کے بعد باتوں میں لگ گئے یا کسی اور کام میں مصروف ہو گئے کہ جو آپ نے ہاتھ دھوئے تھے وہ اعضاء خوش ہو گئے. لگاتار پے در پہ وضو کرنا. نمبر 15, اعضائے وضو کو مل مل کر دھونا. صرف پانی نہیں بہانا. خصوصاً سردی کے اندر اعضاء خشک ہوئے ہوتے ہیں تو پانی صحیح طرح نہیں پہنچتا ہے. اس لیے پہلے ایک دفعہ پانی لیں اور پانی لینے کے بعد اعضاء کو صحیح طرح مس لیں تاکہ اعضاء پر پانی صحیح طرح پہنچ جائے. پھر اس کے بعد آپ دوبارہ پانی لیں, پھر تیسری بار پانی لیں. یہ سنتیں تھی. یہ وضو کے فرائض اور وضو کی سنتیں ہیں. جب ہم وضو کو اس طریقے سے ادا کریں گے کہ وضو کرتے ہوئے ہم یہ تصور پیدا کریں کہ اس وضو سے میرے اعضاء دھل رہے ہیں تو گناہ دھل رہے ہیں. دوسرا ہم یہ خیال رکھیں کہ وضو سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کریں. تیسری چیز مصنون دعاؤں کا اہتمام کریں. چوتھی چیز ہم پانی کا اسراف نہ کریں. جب ہم وضو اس تصور سے کریں گے تو انشاءاللہ جو خشوع کی پہلی سیڑھی ہے وہ میری کیا ہے طے ہو جائے گی. اس کے بعد جب میں نماز پڑھنے کے لیے آؤں گا تو پھر آپ کو نماز میں سکون بھی حاصل ہوگا. یہ آج کا ہمارا پہلا سبق تھا. دعا کرے اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش توفیق عطا فرمائے. تمام احباب جن جن تک میرا پیغام پہنچا ہے یہ سبق پہلا ہے, اس کے مطابق وضو کرنے کی کوشش کریں. کل انشاءاللہ اس کا باقاعدہ وضو کا
عملی کیا ہے تجربہ کر کے دکھایا جائے گا، وہ بھی سننے کی کوشش کریں اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں، تاکہ آپ کی وجہ سے اگر کوئی ساتھی صحیح طریقے سے وضو کرنے کی کیا ہے کوشش کرے گا اور اس کو صحیح وضو کرنے کا طریقہ آ جائے گا تو اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔